لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل ہدف عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی زور لگا دیا، کھنگال دی فائلیں، نہ ان کو توشہ خانہ سے کچھ ملا، نہ ان کے پاس کوئی فورن فنڈنگ سے کچھ ان کو ملا، کرپشن کا ویسے ہی الزام کوئی نہیں تھا، تو کیونکہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا۔ نیا طریقہ کار یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد کے اندر آپ پرچے کاٹتے چلے جائیں، کیسز بناتے چلے جائیں۔ 76 تک تعداد پہنچ چکی ہے اس وقت مقدمات جو رجسٹر ہیں عمران خان کے خلاف، اور اس کے بعد ایک قانونی کارروائی کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس قانونی کارروائی کے مطابق انہوں نے پیشیاں بھگتنی ہوں گی، وہ بیلوں کے لیے جائیں گے، پھر بیل کنفرمیشن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کارروائی ہوگی، ٹرائل ہوگی، تو بار بار ان کو نکالا جائے اور ان کو کورٹوں میں لے جایا جائے۔ اب عام طور پہ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک انکنوینئنس ہے، اس سے ذرا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ خطرناک چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے عمران خان جو ہیں آج سے 4 مہینے پہلے تک وہ ہائی کورٹ نے بلایا تو ہائی کورٹ چلے گئے، ان کو دہشت گردی کی عدالت نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، ان کو کچہری میں سیشن کورٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے۔ اور میں عینی شاہد ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے جانے، کسی عدالت کے سامنے جانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کی تو ساری سیاسی جو پوری کوشش رہی ہے، کاوش ہے، وہ ہے ہی کہ قانون کی سربلندی ہو اور ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہو، عدالتوں کا احترام ہو، قانون کا، آئین کا احترام ہو۔ لیکن اس کے بعد کچھ ہوا، اور وہ کیا ہوا؟ وہ 3 نومبر کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، منظم سازش کے تحت کیا ہوا قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے ہونے سے پہلے خان صاحب کے پاس اندر سے معلومات آنی شروع ہوئیں کہ خطرہ ہے، اور اس کا ذکر انہوں نے نہ صرف ہم لوگوں سے کیا میٹنگز کے اندر بیٹھ کے، بلکہ کم سے کم 2 جلسوں کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیا بیانیہ بنایا جائے گا اور کس طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور 3 نومبر کو پوری قوم نے دیکھا، وہ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ قتل کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی، اور وہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی کہ مذہبی جنون پسند تھا اور اس نے کر دیا۔ اسی طریقے سے آج بھی، اب بھی عمران خان صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا، اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ان کے پاس معلومات آئیں، انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اور وہ سچ ثابت ہوئیں، اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ پھر یہی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب ان کی کوشش کیا ہے؟ پرچے کاٹی چلے جاؤ، جیسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا، تو دونوں میں سے ایک کام ہوں گے، یا تو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے عمران خان نہیں جائیں گے عدالت، وہ نہیں جائیں گے تو قانون کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو یا تو اس طریقے سے مشکلات پیدا ان کے لیے کی جائیں، یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے۔ یہ ہے اس وقت جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو ساری کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز کہ وہ نوٹس دینے کے لیے آنے کو بھی اتنا بڑا وہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو تجربہ ہمارا ہوا کہ پہلے کوشش کی گئی، اس وقت تو پہلے میڈیکل ریزنز بھی تھے، آپ چلنے پھرنے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی، ڈاکٹرز نے خطرہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب عدالتوں نے اصرار کیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ گئے، اس وقت تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں گئے۔ دونوں جگہ آپ نے دیکھا
کہ تمام سیکیورٹی کا نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا, بالکل درم برم ہو گیا, کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی اور بالکل واضح خطرے کو ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب. تو ہمارے اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے, اور اس میں اگر قانونی کوئی لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے کہ جو جان کو خطرہ ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے دیکھا, جیسے میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی کہ بالکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے وہاں, تو کوئی خدا نہ خواستہ کچھ بھی کر سکتا تھا, کوئی وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے اپنے وکلاء سے کہا تھا اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں, جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے, درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو, لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں, اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے, جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکن ہی نہیں, میں دیکھ چکا ہوں نا جو صورتحال ہوتی ہے. عمران خان کوئی عام انسان نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت ہو کوئی گزرا نہیں ہے, تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں, ہمارے عدالتی نظام کا حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں, آپ گواہی دے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے, جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے. تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے, اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے ہیں پچھلے 10 مہینے سے, انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں, وقت جلدی گزرتا ہے, 11 ماہ گزر گئے ہیں, اور 11 ماہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو نیا منصوبہ, جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا, کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو, ان کے لیے سیکورٹی کا خطرہ پیدا کر دو, یا ان کے قانونی طور پہ وہ تقاضے نہ پوری کر چکے, انشاءاللہ تعالی یہ بھی ناکام ہوگا. یہ سب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے, کس صورتحال سے گزر رہا ہے. پاکستان کی معیشت, اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے, میں بلومبرگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس دن, آج سے 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزرا, اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا. اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی انتشار اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, جس طریقے سے عدالتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پورا پاکستان کا جمہوری آئینی نظام جو ہے وہ پورا نظام خطرے کے اندر آیا ہوا ہے. اور کس وقت خطرے کے اندر آیا ہوا ہے؟ جب پاکستان شدید ترین مشکلات سے گزر رہا ہے, اور پاکستان کے شہری, کروڑوں شہری جو ہیں, ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اس صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے,
किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के तहरीक इंसाफ के लीडर्स वर्कर्स के ऊपर दबाव डाला जाए, उनको पीछे हटाया जाए। इंशाअल्लाह ताला पहले भी नाकाम रहे हैं ये, आइंदा भी नाकाम रहेंगे, क्योंकि फैसला जो जमीन के ऊपर, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की ताकत है, हाकमियत तो अल्लाह की है, लेकिन जमीन पर जो सबसे बड़ी ताकत है कौम की आवाम होती है, और आवाम फैसला करके बैठ गए हैं कि वो अपनी हकीकी आजादी के बगैर नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। असद साहब ये फरमाइएगा कि अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया, आज आखिरी दिन है, अगर आज शेड्यूल जारी नहीं होता तो 30 अप्रैल में 54 दिन जो है वो पूरे नहीं होते, इस हवाले से क्या दोबारा अदालत से रुजू करेंगे या नहीं? वो 54 दिन की जो है, वो 54 दिन का शेड्यूल की जरूरत नहीं है, वो 54 दिन की पूरी जो लवाजमात होती हैं, बैलेट पेपर छपवाना और ये वो एक्सेट्रा। आप अगर देखें जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, अभी दो मुख्तलिफ इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, वो भी बड़े बड़े, एक में 33 इलेक्शन था, एक में 31 इलेक्शन थे, MNAs के जो बाई इलेक्शन होने थे। तो जो शेड्यूल अनाउंस किया गया था उसमें एक केस के अंदर मेरे ख्याल में शायद 46 या 47 दिन इलेक्शन से पहले शेड्यूल अनाउंस किया गया था, और दूसरे वाला ऐसे ही 42-43 दिन था। तो उनके पास मौजूद है जो शेड्यूल होता है, पहला उसमें जो कदम होता है उससे इलेक्शन के दिन तक तकरीबन 38-39 दिन का वक्फा होता है। तो टाइम अभी मौजूद है, और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द जो है इसका ऐलान कर देगा शेड्यूल। नैब के चेयरमैन की तकर्री हुई है, क्या आप समझते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक हुई है? देखें, आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। हमारे MNAs का जो मुकदमा था उसके ऊपर ये पॉइंट रेस किया गया था हमने कि क्योंकि फैसला ये आ चुका है कि ये जो डीनोटिफिकेशन की गई थी, वो डीनोटिफिकेशन जो है वह कानून के तकाजे पूरे नहीं करते, तो इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान तो उस वक्त मौजूद थे और ऐलान कर चुके थे। इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद तो खैर हमने लिखत में भी कर दिया था। तो अगर कानून के मुताबिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदल चुका होता तो ये नैब का चेयरमैन अपॉइंट ऐसे हो ही ना सकता जब तक कंसल्टेशन ना होती। और आज जज साहब ने कहा है, ये अपने उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अगले हफ्ते जब मैं फैसला करूंगा तो उस फैसले से ये भी चीज असरअंदाज होगी, यानी अगर वो फैसला आता है इस हक में कि ये गैर कानूनी थी डीनोटिफिकेशन जो थी, तो फिर ये नैब के अपॉइंटमेंट के जो अमल है उसको भी दोबारा करना पड़ेगा। आज इमरान खान ने एक स्पेसिफिकली ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने कुछ बिजनेस के लोगों से मुलाकात की और उनको इंदिया दिया कि अगर इमरान खान जो है मुलाकात करें शहबाज शरीफ से तो मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई बात आप लोगों तक पहुंची है या नहीं? नहीं जी, हमारे पास तो ऐसी बात नहीं पहुंची है, कम से मेरे पास ऐसी बात नहीं पहुंची है। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पहले हफ्ते के रोज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा पॉलिसी बयान दिया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को यहां से मुश्किल से निकालने के लिए और एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हम हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन और ये बात हम पहले भी करते रहे हैं, मैंने मुतअद्दिद बार यही बात की है कि पाकिस्तान, अभी आपसे मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि 1971 के बाद से इतना खतरनाक वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो जिम्मेदारी बनती है तमाम सियासी लीडरशिप की, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों की, कि जब इतना बड़ा खतरा मुल्क के सामने हो तो उसे हल निकाला जाए। और वो हल मेरे भाई एक नए इलेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। सर ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, जो अपने सियासी मुखालिफिन को स्क्रू कर रही है, उसके साथ साथ मीडिया और बिलखुसूस ARY को भी स्क्रू किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया दुश्मन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको उसी तनाजुर के अंदर देखें ना, जो मैं पहले बोल रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन, और आपको पता है, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते रहे, मैं ये पिछले 1 महीने 6 हफ्ते से कह रहा हूं, पाकिस्तान का आइन खतरे में। इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। और आइन के अंदर जो दी हुई जितने भी हुकूक हैं, चाहे वो सियासी हुकूक हो या वो एक शहरी का हक हो, आगाही का, वो तमाम खतरे के अंदर है। तो अगर ARY कोई ऐसी बात कर रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, तो हालांकि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है ARY के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो कार्रवाई कर दी जाएगी। कानून इस वक्त कोई बंदिश नहीं है। और अगर किसी ने कोई गलत बात की
تو آپ مقدمہ اس کا طریقہ کار ہے اس پہ چلائیں. جس نے خبر پہنچائی اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ صاحب یہ بتائیے گا ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف پہلے پیغام آئے یا آپ لوگ خود جا کے کوئی بات کریں تاکہ کسی طریقے سے تو معاملات آگے چلیں؟ دیکھیں پارٹی کے سب سے جو اہم رکن، سب سے سینئر آدمی وہ چیئرمین ہوتا ہے پارٹی کا. عمران خان صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا. تو اس کے بعد اب وہ بیٹے کے ولیمے کے اوپر دعوت تو دینی نہیں دی ہے کہ کوئی کارڈ پرنٹ کرا کے ان کو بھیجا جائے گا. سیاسی انویٹیشن دے دیا گیا ہے. اس وقت غلط فہمی ان کو یہ ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کہ طاقت اور جبر سے دبا کے وہ اپنے مقاصد حل کر سکتے ہیں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں نظر آ رہی. لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں. یار یہ پہلے بھی یہ سوال پوچھے گا. صدر عارف علوی صاحب نے کوشش کی عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات کروانے کی، اور انہوں نے آرمی چیف نے انکار کر دیا ہے ملاقات کے حوالے سے. کوئی ایسی خبر ہے کیا؟ سر میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں. جس طرح خان صاحب کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں کہ ان کو نہل کیا